تکبیر یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ تکبیر ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا. آپ نے بھی فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ رمضان میں کتنی فضیلتیں ہیں تو آپ بھی بولو گے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ پورے سال جو ہیں یہ اپنا رحمتوں کے ہیں، پھر یہ 10 دن ہے یہ مغفرت کے ہیں، پھر یہ 10 دن ہے جو نہر جنم سے آزادی کے ہیں. اور دیکھیے اگر رمضان پاک مقدس مہینہ ہمیں الوداع کہہ رہا ہے، عید کی آمد ہے، مگر وہ جو چاند، وہ جو دسترخوان، وہ جو چمک، وہ جو دل خوش ہوتا تھا افطاری کے وقت اب نہیں ہوگا. امید کرتے ہیں کہ اس رمضان میں تمام لوگوں کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کرے تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ساری مرادیں منتیں جو ہیں وہ پوری ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت ابجیت سنگھ ہیں. ابجیت سنگھ جس طریقے سے لوگوں کے سامنے آتے ہیں ایک بھائی چارے کی میسج لے کر آتے ہیں، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کچھ ایسے عناصر ضرور ہیں جو اس میں بھی خلل ڈھونڈتے ہیں، جو اس میں بھی تنقید کرتے ہیں، جو اس میں بھی کچھ ایسا ڈھونڈتے ہیں تاکہ کرٹیسائز کیا جائے. مگر الحمدللہ ابجیت سنگھ کا جو حساب ہے وہ بڑا بہترین ہے. یہ کبھی ہارے نہیں، ڈٹ کے کھڑے ہوئے، اور ایک بھائی چارے کا میسج جو ہے پوری کشمیر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دیا ہے انہوں نے. ابجیت صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سیدھا سوال رہے گا اور مختصر سا جواب مانگیں گے. رمضان کا پاک مقدس مہینہ الوداع ہو رہا ہے، عید کی آمد ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جاوید صاحب پہلے میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، شکریہ. اور ٹائپ رائٹر والوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ مجھے بلایا، یہاں پہ مجھے دعوت دی تاکہ جو میرے وچار ہیں، جو میرے خیالات ہیں ان کو میں لوگوں کے سامنے اظہار کر سکوں. جی اب آپ نے رمضان کا مہینہ کہا، بڑا مقدس مہینہ تھا. اب لگتا ہے کہ شاید اللہ بہتر جانتا ہے کل عید ہو، تو ایک بڑا مقدس مہینہ جو تھا وہ رمضان کا وہ نکل گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلے سال جو رمضان کا مہینہ آئے پھر یہ خوشیاں لے کے، یہ برکت لے کے پھر دوبارہ اسی طرح سے رمضان کا مہینہ آئے. لیکن کیا ہوتا ہے بھائی جان، بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تو چلا گیا، لیکن میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، دیکھیے جو رمضان کا مہینہ اس میں میرے مسلمان بھائی جو ہیں، میری بہنیں، میری مائیں صبر سے بہت کام لیتی ہیں، کیونکہ بھوک پیاس کو بھی کنٹرول کرنا ہے، نفس کو بھی کنٹرول کرنا ہے، پرہیزگاری کرنی ہے. تو جس طرح سے وہ نمازوں کی روٹین تھی، اچھے کام ہو رہے تھے، ہر ایک سسٹم تھا، ایک ڈسپلن تھا. میری یہی ریکویسٹ رہے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی امت، جتنی بھی امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کو یہ پریکٹس کا مہینہ ملا ہے تو یہ پریکٹس جو ہے اسے آپ جاری رکھیے گا. ایک تو فاسٹنگ نہیں آپ کو کرنی ہے بے شک، لیکن نفلی روزے ہوتے ہیں، وہ جس کی مرضی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہ رکھ لے، اپنا آپ کا حساب ہے آپ دیکھ لیجیے گا. لیکن میں یہ ریکویسٹ کروں گا جس طرح سے مسجد آباد تھی، نمازیں چل رہی تھی، فرض کی جو بھی نمازیں ہیں آپ لوگ جیسے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح سے نماز ادا کرتے رہے، اچھے بنے، اپنا جو اسلام میں جو بھائی چارہ ہے اسے دوسرے لوگوں تک بھی آپ پہنچاتے رہیں. بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. اچھا، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے رمضان کو لے کر؟ جی دیکھیے جاوید بھائی، رمضان کو لے کر مطلب بڑا اچھا ماحول تھا. اب ایک دیکھیے کہ میں یہاں سے چل رہا تھا، کہیں سے بھی مجھے سگریٹ وغیرہ کی کوئی بو نہیں آئی. اب کوئی چوری چھپے پی لیتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جو سگریٹ ہے تو برائی ہے، تو بری چیز. اس سے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے جو میرے کشمیری بھائی کیا، جو میرے پورے بھارت کے واسی ہیں، جو میرے پورے دنیا کے بھائی بہن ہیں. تو میں نے بھائی بہن اس لیے کہا، اگر ہم ویسٹرن کنٹریز میں چلے جاتے ہیں یا کسی سٹیٹس پہ چلے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عورتیں بھی وہاں پہ اسموکنگ کرتی ہیں، ایون کی ڈرنکنگ بھی کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ میرا رب سب کو ہدایت دے تاکہ یہ جو بری چیزیں ہیں، یہ بیماریوں کا گھر ہے، اس سے دور رہیں. اور یہ فتنہ فساد کی جو نشے کی چیزیں ہوتی ہیں اسی سے فتنہ فساد شروع ہوتا ہے، کیونکہ نشے کر کے انسان شراب پی کے اپنا پرایا بھول جاتا ہے، اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے نشے کی حالت میں. اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں پورے جتنی بھی دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ نشے کی لعنت سے یہ لوگ آپ لوگ سب دور ہیں.
آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ مطلب میں وہ خوشی نہیں، جو آپ نے آپ کی کہا بات- تھا پہلے دن جی جی کہ جی دعا کریں کہ رمضان پورے سال چلے. بالکل. دیکھیے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے بھی فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ رمضان میں کتنی فضیلتیں ہیں تو آپ بھی بولو گے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ پورے سال ہو. دیکھیے نا اس میں کتنے، اس میں دیکھیے 10 دن برکتوں، 10 دن جو ہیں یہ اپنا رحمتوں کے ہیں، پھر یہ 10 دن ہیں یہ مغفرت کے ہیں، پھر یہ 10 دن ہیں جو نہر جنم سے آزادی کے ہیں. اور دیکھیے اگر آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں اگر آپ ہسٹری کو ہم لوگ ٹٹولیں گے، اسلام کی ہسٹری دیکھیں گے، جتنی بھی جنگیں حق اور باطل کے بیچ ہوئی ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک اس دن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ بہت سے جو صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں وہ بھی اسی میں انہوں نے شہیدی لی تھی. خاص کر کے اپنا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ نے بھی سجدے کی حالت میں دیکھیے، آپ دیکھیے کہ یہ کیفیت کیا ہے، اللہ کا کرنا کیا ہے کہ سجدے کی حالت میں آپ کو شہید کیا گیا. تو دیکھیے کہ ساتھ ساتھ ایک تو فضیلت ہے، ایک تو اسپریچولیٹی ہے، اور دیکھیے کہ اسلام کی جتنی بھی ہسٹری ہے یہ ماہ رمضان کے ساتھ کتنی جڑی ہوئی ہے. خیر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کے دل کا حال کیسا ہے؟ کہ آپ دکھی ہیں؟ دیکھیے کیونکہ آپ کے چہرے پہ ایک چمک، ایک سکون نظر آتا تھا. جی 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 ہاں. دیکھیے جاوید بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. فیل مجھے ذاتی طور پہ یہ میرا اپنا پرسنل ہے، مجھے جیسے وہ ہاتھ سے بہت اچھی کوئی اچھی چیز، پیاری چیز ہاتھ سے نکل رہی ہو نا، تو مجھے اپنا ایکسپیرینس ہے، مجھے ایسا یہ لگ رہا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اب تو عید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل، تو میری طرف سے جتنے بھی روزدار لوگ ہیں جنہوں نے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے روزے قبول کرے، تو ان سب کو میری طرف سے عید کی مبارک ہے. اب آپ دیکھیے کہ اب ہم عید کا یہاں پہ میں نے ذکر کیا، تو عید کا یہ ٹاپک ہے کہ آپ دیکھیے کہ عید کے دن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غسل کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئے کپڑے بھی پہنا کرتے تھے، اچھے کپڑے دیکھا کرتے تھے، جو اچھے کپڑے ہوں دیکھتے، آپ خوشبو لگایا کرتے تھے. حتیٰ کہ یہاں تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز کھا کے عیدگاہ کی اور جایا کرتے تھے. لیکن اب میٹھی چیز وہاں پہ کیا ہوتی تھی؟ زیادہ تر کھجور ہی ہوتے تھے، تو آپ کھجور کو کھایا کرتے تھے. لیکن 3، 5 یا 7 جہاں تک میں نے پڑھا ہے تا کھایا کرتے تھے. اور اس کے بعد جس راستے سے آپ عیدگاہ جاتے سے اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے، دوسرے راستے سے آپ واپس آتے تھے. لیکن آپ دیکھیے یہ صدقہ فطر جو ہو گیا، یہ جو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہے وہ کرنا ہے ضروری، شریعت کا حکم ہے آپ لوگوں کو، تاکہ یہ جو پیسہ ہے یہ غریبوں تک، مسکینوں تک پہنچے، تاکہ وہ اپنی عید اچھی طرح سے منا سکیں. اب ایک جاوید بھائی ایک بات آپ دیکھیے، ایک بار آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف سے عیدگاہ کی اور جا رہے تھے. آپ نے وہاں پہ بہت سارے بچے دیکھے کہ بچے آپس میں کھیل رہے تھے، لیکن ایک بچہ دیکھا وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، میلے کچیلے کپڑے تھے، پریشانی حالت میں بیٹھا ہوا تھا. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک اس بچے پہ پڑی، تو آپ اس بچے سے فرمانے لگے آپ یہاں پہ غمگین بیٹھے ہو، کیا ماجرا ہے؟ تو بچے نے روتے ہوئے کہا، یہ واقعہ ہے، میں مفہوم بھی سنا رہا ہوں، تو یہ واقعے کا میں سنا رہا ہوں شارٹ کر کے، کیونکہ جب بچے کو دیکھا وہاں پہ تو بچے نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے والد صاحب تھے وہ انتقال کر گئے ہیں، تو ان کی یاد آ رہی ہے مجھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے ان کو اپنے سینے مبارک سے لگا لیا. یہاں تک خبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے وہاں پہ خبر بھجوائی کہ آپ یہ بچہ ہے، اس کو نہانے دلانے کا انتظام کیجئے. انتظام کیا گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، کیونکہ امام حسن حسین رضی اللہ عنہ آپ کی عمر کے وہ بچے تھے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آپ نے کپڑے بھیجے، وہ کپڑے پہنائے گئے. امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ نے بچے کو نلایا دلایا، کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا. ساتھ ہی
کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو لایا راستے میں تو آپ نے اس بچے سے پوچھا جو آپ کے والد تھے آپ کو کس طرح سے لے جایا کرتے تھے عیدگاہ؟ تو بچے نے کہا کہ مجھے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لے جایا کرتے تھے عیدگاہ. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے مبارکوں پہ اس بچے کو اٹھایا اور اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے. یہاں تک جب آپ ممبر پہ بیٹھے خطبہ دینے کے لیے تو اس بچے کو اپنے پاس بٹھایا اور لوگوں سے جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ وہاں پہ تھے جو وہاں پہ موجود تھے آپ ان سے کہنے لگے اگر آپ کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو اس ہاتھ کے نیچے جتنے اس یتیم بچے کے بال ہیں اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی. دیکھیے کہ یہ کیا کہتا ہے، یہ عید ہے جہاں پہ ہم 20,000 25,000 لاکھ روپے کی شاپنگ کرتے ہیں. اب یہ ریکویسٹ ہے میری کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو شاپنگ کرنا دے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا کھانا ہے بے شک، لیکن آپ ایسا کریے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں، آپ اپنے ہمساؤں میں، آپ اپنے آس پاس کی جگہوں پہ دیکھ لیجئے کہ کوئی ضرورت مند ہے تو ان کی بھی آپ مدد کیجئے تاکہ وہ بھی خوش ہو، وہ بھی آپ کو دعائیں دیں اور آپ کی جو عید ہے وہ آپ لوگ اچھی طرح سے منائیں اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعائیں جو ہیں یہ قبول ہو جائیں. خیر صحیح کہا آپ نے. آخر میں تمام مسلمان امت سے کوئی آیت یا پھر کوئی بھی قرآن کے لفظ سنانا چاہیں؟ دیکھیے بھائی جان، اس میں یہ ہے کہ تکبیر آپ لوگ جب جاتے ہیں تکبیر پڑھتے ہیں. جاوید بھائی جیسے تکبیر یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ تکبیر اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، وہی تعریفوں کے لائق ہے، تو وہی ہمیں سب کچھ دینے والا ہے. پریز جو تعریف جو بھی ہے وہ صرف اللہ کی ہے. تو بس یہی میں دعا کرتا ہوں. لیکن آپ دیکھیے جہاں پہ ہم نے عبادت کرنی ہے، اسلام میں 2 پہلو ہیں. آپ دیکھیے جہاں پہ ہم نے عبادت کرنی ہے، عبادت کے ساتھ ہمارے حقوق العبادات بھی ہیں. اب میں نمازی ہوں لیکن میری دکان پہ جھوٹ ہے، اب دکان پہ میں اچھا بولتا ہوں لیکن میں یہاں سے نماز نہیں پڑھتا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے پانی روٹی کی کمی پوری نہیں کر سکتا اور روٹی پانی کی کمی پوری نہیں کر سکتا. اس لیے دونوں بڑے کمپلسری پیپر ہیں اسلام میں. آپ نے جہاں پہ عبادت کرنی ہے وہاں پہ حقوق العباد کا بھی دھیان رکھنا ہے، تبھی آپ پورے مسلمان ہو، تبھی آپ کو کامیابی ملے گی. بس باقی آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہو، جتنا بھی تھوڑا بہت مجھے پتہ ہے اس کے بارے میں، کیونکہ آج میں خوش ہوا کہ جاوید صاحب نے مجھے یہاں پہ بلایا، کیونکہ یہ جو بے رمضان تھا پورا میں اپنے مسلمان بھائیوں سے جڑا رہا. اور میرے مسلمان بھائی مجھ سے کہیں غلطی ہوگی ہو، میرے سکھ بھائی کہیں مجھ سے غلطی ہوگی ہو، میرے ہندو بھائی کہیں مجھ سے غلطی ہوگی ہو، کیونکہ میرا دل جب دکھی ہوا، جب مجھے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا تو میں تھوڑا ایموشنل ہو گیا، میں تھوڑا جذباتی ہو گیا. آخر اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ انسان کو میں نے بڑا کمزور پیدا کیا ہوا ہے، تو میں کچھ غصے سے بول گیا ہوں، کسی کے ایموشنز ہرٹ اگر میں نے کیے ہوں تو مجھے جتنے بھی میرے مسلمان سکھ بھائی ہیں، ہندو بھائی ہیں، وہ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ معاف کرنا رب کو، پربھو کو، واحد گرو کو بڑا پسند ہے. اس لیے میری طرف سے ایک بار پھر سب کو عید مبارک ہے. آپ خوش رہو، آباد رہو. اور اپنے نوجوان بچوں سے بول رہا ہوں بھیا کل آپ پارٹی کرو گے، موٹر سائیکلوں پہ دوڑو گے، کود اونچ مچاؤ گے، لیکن واسطہ ہے اللہ کا ایسا کام نہیں کرنا. بڑے پیار سے جانا، اپنے دوستوں کے پاس جانا اور دیکھنا آس پاس کوئی غریب اگر آپ کو مل رہا ہے تو اس کی بھی ہیلپ کر دینا. موٹر سائیکل بڑے آرام سے چلانا، بڑے پیار سے چلانا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد رکھے. ایک بار سے پھر میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عید مبارک ہو. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. میں تمام ناظرین کو کہنا چاہوں گا اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے، خوش رکھیے، آباد رہیے. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.